بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج ہم سنانے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرہ مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے اس کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کی حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دیا ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور یہ سو جائیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خیر خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں، چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے۔ غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ تو 3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا، اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس کی دیگچی میں آٹا، کچھ چربی اور کھجوریں ڈالی اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ ہریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کہ بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، طٰہٰ وغیرہ پڑھی۔ سورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی صفوں تک آواز آ جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 86 پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، آج بھی 1350 سال کے زمانہ تک ان کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے۔